بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے بیٹے اور ان کی بیوی اسلام لا سکے ہیں۔ جب حضرت عمر بن جموح کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یثرب اور اس کی بہت بڑی اکثریت اسلام قبول کر چکی ہے اور ان کے خاوند اور چند ایک لوگ اس وقت اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایمان نہیں لانا سوائے چند سرداروں کے، اس وقت کوئی بھی شرک پر قائم نہیں ہے۔ حضرت ہند اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتی تھی اور ان کے متعلق اس بات سے خوف رکھتی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کو نہ چھیڑا، انہوں نے شرک کو نہ چھوڑا، کفر اور شرک پر قائم رہے اسی انداز میں جیسے اب یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف ضد پر قائم ہیں، اسی حال میں یہ مر گئے تو پھر یہ کہاں جائیں گے۔ ادھر حضرت عمر بن جموح اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہیں یہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے دور نہ ہو جائیں، یہ اس دین کو چھوڑ کر داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی نہ اختیار کر لیں، جس کے تھوڑے ہی مدت میں بہت سارے لوگوں نے ان کی بات کو اپناتے ہوئے ان کے دین پر چلنے کا وعدہ کیا، ایمان لے آئے، اسلام کو قبول کر لیا۔ دین پر چلنے کا ان کے ساتھ ایک وعدہ اس انداز سے کیا کہ وہ مرنے پر اور مارنے پر تل گئے، یعنی ایمان کی دعوت پر اتنا ڈٹ گئے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے، چاہے انہیں موت کی خبر دی جائے، چاہے انہیں ڈرایا جائے یا انہیں دھمکایا جائے، لیکن وہ لوگ اپنے دین پر قائم ہیں، ایک مضبوط جماعت بن چکی ہے۔ تو اسی انداز سے انہیں بھی پریشانی لاحق ہوئی کہیں میرے یہ بیٹے بھی اس طرف میل نہ ہو جائیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں، یہ کہیں ان کے دین میں داخل ہو کر ان کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ ہند خبردار، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں، یاد رکھو تمہارے یہ لڑکے کہیں ان کے پاس نہ چلے جائیں، کہیں ان کی بات نہ سن لیں، کہیں ان کے ساتھ مل اٹھنا اور بیٹھنا نہ ہو جائے، یاد رکھنا اور اس بات کا خیال رکھنا۔ لیکن حضرت ہند کہنے لگی کہ آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کے بیٹے معاذ سے آپ کچھ باتیں سیکھیں، کچھ باتیں سن لیں، کچھ باتیں سمجھ لیں جو انہوں نے ان سے سن لی ہیں، جو انہوں نے مصعب بن عمیر سے سیکھی ہیں، جو ان کے پاس جا کر کچھ سن کر آئے اور انہوں نے مجھے بتائی ہیں۔ عمر بن جموح نے پوچھا تمہارا بھلا ہو، کیا وہ میری لا علمی میں میرے نہ جانتے ہوئے مجھے بے خبر رکھ کر وہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس پر میرے باپ دادا تھے، وہ اس دین سے پھر گئے، وہ اس دین سے دوسری طرف چلے گئے، حالانکہ مجھے بتایا ہی نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی خبردار کیا تھا۔ تو نیک بیوی کو ان پر ترس آیا کہ ان کو ابھی بتانا چاہیے، انہیں جواب دے دینا چاہیے، انہیں سمجھا دینا چاہیے کہ ایسا نہیں، بلکہ وہ اس دائی کی مجلس میں شامل ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے کچھ ایسی باتیں یاد کر لی، کچھ ایسی باتیں سیکھ لی، کچھ ایسا کلام سیکھ لیا، کچھ ایسا ایمان سیکھ لیا، کوئی دین کے ایسے معاملات کو سیکھ لیا جو وہ آپ سے بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے بھی بولنا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے بھی بتائے ہیں۔ حضرت عمر نے جب اس بات کو سنا تو کہنے لگے ان کو بلاؤ اور میرے پاس آ کر مجھے وہ بتائیں کہ وہ کیا سن کر آئے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔